الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحمد اللہ تعالی ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے سیرت کورس چل رہا ہے، جس کا آج سبق نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سبق نمبر 5 ہجرت مبارک سے آپ حضرات نے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارکہ 53 سال ہوئی، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا، اللہ کریم قرآن کریم کے اندر آپ کی ہجرت کا اظہار فرماتے ہیں فَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وہ لوگ جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، من بعد ما ظلموا لوگوں کے ظلم کے بعد، فی الدنیا حسنہ اللہ کریم نے ان کو اچھی جگہ پر پناہ عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں، راستے مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ لمسجد اسس علی التقوی، مدنی ادھر آ جا ادھر آ جا شاباش تباہ جا انہیں تو اٹھی نا تو درس تے چھوڑ، بڑے شرارتی ہوندے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذہبی آزادی ملی، سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ مذہبی آزادی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اپنے اس ملک پاکستان کی جتنی بھی قدر کرے کم ہے، اور دن رات اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور جو بھی ہو، جیسا بھی ہمارے لیے مشکلات حالات ہوں، لیکن اگر مذہب کے اعتبار سے دیکھا جائے، پوری دنیا کے اندر کسی ملک میں اتنی مذہبی آزادی نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو عطا فرمائی۔ ہمیں مذہبی آزادی اپنے ماں باپ، اپنے آباء و اجداد، اپنے سارے رشتہ دار احباب اور اپنی نسلوں سے اگر دیکھا جائے تو کئی سالوں سے ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال مشقت میں گزارتے ہیں، صرف 10 سال آپ کو مذہبی آزادی ملی۔ جیسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کفار سے آزادی عطا فرمائی، سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مسلمانوں کی پہلی مسجد قباء ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مسجد جمعہ، مسجد القبلتین اور مسجد نبوی کو تعمیر کرواتے ہیں۔ نماز کا حکم بھی معراج میں مل گیا، مساجد کی تعمیر بھی ہو گئی۔ اب ضرورت تھی نمازیوں کی کہ بر وقت نماز کا وقت ہو، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو بر وقت ادا کرنا ہے۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے
تو لوگوں کو ایک وقت میں جمع کیسے کیا جائے، اس کے لیے اذان کی ضرورت پڑی۔ اذان ایک ایسی عبادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کریم نے صحابہ کرام کے عمل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور تائید کے ذریعے اس اذان کو عبادت بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے پہلے سال میں یہ اہم واقعات پیش آئے۔ ہجرت کا دوسرا سال شروع ہوا۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا۔ اللہ تعالی نے کئی مواقع ایسے خود پیدا فرمائے کہ جن مواقع کو دیکھ کر منافقین چوں چراں، ہاں نہ، یس نو، ادھر ادھر ڈگمگ ہونا شروع ہو جائیں کہ وہ دیکھ کر حیران پریشان ہو جائیں کہ مسلمانوں کی عبادت واقعتاً اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، اس میں مسلمانوں کا اپنا کوئی عمل اختیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ منافقین اس چیز کو کبھی نہیں سمجھتے۔ منافقین صرف ظاہری مال اسباب کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے خود منتخب فرمایا۔ اللہ تعالی نے چن چن کر پھول پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گلدستہ کے اندر منتخب فرمائے۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی کی ساری جماعت جنتی ہے۔ اب اللہ کریم ساری جماعت کو جنتی فرما رہے ہیں۔ اب اس جماعت کے اندر کوئی منافق آ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کریم خود منتخب فرما رہے ہیں۔ جس کو اللہ جنتی فرمائے وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ آپ کی جماعت صحابہ کرام کی صفوں کے اندر منافقین شامل ہو جاتے تھے۔ جب دیکھتے مسلمانوں کا پلہ بھاری ہے تو وہ مسلمانوں کی طرف ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا دوسرا سال ہے۔ یہودی مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے۔ اللہ کریم نے یہودیوں کے قبلہ بیت المقدس سے پھیر کر مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کا پس منظر یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ بیت اللہ کی حرم کی دل میں محبت رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے۔ اب آپ کا جائے پیدائش ہے، آپ کا خاندانی شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے ساتھ محبت بھی ہے۔ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کی اس محبت کا اظہار فرمایا۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف محبت میں اٹھتا ہے۔ کس لیے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد حرام آپ کا قبلہ بنا دیا جائے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ کریم فرماتے ہیں آپ اپنے چہرے کو اب مسجد حرام بیت اللہ کی طرف پھیر لیں۔ جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام کی صفوں میں جو یہودی تھے انہوں نے فوراً چوں چراں شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جماعت کے صفوں میں جو ناپاک منافقین موجود تھے وہ فوراً چوں چراں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے سورۃ البقرہ پہلے پارے کے آخر میں اور دوسرے پارے کے آغاز میں فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، یہ لوگ آپ کو کہیں گے، کتنے بے وقوف لوگ ہو آپ، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ آپ نے اپنا قبلہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ آپ کیسے لوگ ہو کہ آپ کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہو، کبھی آپ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہو۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے؟ اگر اللہ چاہتے تو مکہ مکرمہ کے اندر ہی آپ کو بیت اللہ کی طرف نمازیں پڑھنے کا حکم دے دیتے۔ اللہ کریم نے یہ احکامات کا رد و بدل
ساتھ ساتھ اس لیے جاری رکھا تاکہ جو منافقین ہیں ان کا بآسانی صفایا ہوتا رہے۔ جو اللہ کریم کے مزاج کو دیکھیں، آپس میں بھی ہم کہتے ہیں جس کو میٹھا دے کر مار دیا جائے اس کو زہر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، آپ کی وارننگ، آپ کے جہاد کے ذریعے منافقین کو جماعت سے نکالنے سے، بلکہ اللہ کریم نے ان کو مار کے ذریعے نہیں نکالا، احکام بدلے، وہ خود بخود مخالفت میں آ کے جماعت سے نکل گئے، قبلہ تبدیل ہوا، کہنے لگے سیقول السفہاء، مسلمان بے وقوف ہو گئے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، قبلہ سے ہی پھر گئے، کیونکہ یہودی لوگ یہ فخر کرتے تھے ہمارا مذہب مذہب اسلام ہے، ہمارا مذہب سچا مذہب ہے، سارے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ 17 ماہ تک مسلمانوں نے نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا، اب یہودیوں کے تیور بدل گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا کیوں ہے؟ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے تھے، لِنَعْلَمَ، ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون آپ کی اتباع کرتا ہے، کون ہمارے رسول کی پیروی کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کون قبلہ کی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو چھوڑ کر الٹے پاؤں اپنے مذہب کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ اعلان کر دیجئے جب مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، تو پھر اللہ جس کو چاہے جس طرف ہدایت دے دے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کا قبلہ اب بیت اللہ بنا دیا۔ مسلمانوں کی قبلہ کی تبدیلی کی ایک دوسری وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ المکرمہ کے اندر بیت اللہ کی طرف حجر اسود کے پاس آ کر نماز پڑھتے تھے، جس سے بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا، بیت المقدس بھی سامنے۔ اب آپ جب مدینہ طیبہ آ گئے، اللہ آپ حضرات کو مدینہ طیبہ لے جائے، آپ وہاں جا کر دیکھیں گے مکہ کے اندر مشرق اور مغرب، شمال جنوب کا فرق ہے۔ مدینہ طیبہ میں مشرق مغرب شمال جنوب کا فرق ہے۔ یہ اطراف کا فرق ہونے کی وجہ سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف نہیں ہوتا تھا، اگر بیت اللہ کی طرف کرتے تو بیت المقدس کی طرف نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے بیت اللہ کی عظمت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دیکھی اور بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم عطا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا دوسرا سال ہے، غزوہ بدر پیش آیا۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، مسلمانوں یاد کرو اس وقت کو جب تم کمزور تھے، اللہ نے تمہاری بدر کے اندر مدد فرمائی۔ اللہ کریم نے بدر کے اندر اپنی فوجیں بھیج کر، اپنے لشکر بھیج کر تمہاری مدد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپسی لوٹتے ہیں، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہ دشمن ضرور ایک دن بھاگے گا، اللہ کریم ہمیں فتح عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ بدر کا سبب کیا ہوا؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے کافروں کا قافلہ تجارت لوٹنے کے لیے سفر کیا، وہاں سے جنگ پیش آ گئی، حالانکہ دوسروں کا مال لوٹنا یہ تو درست نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لشکر پہ چڑھائی کی، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ سبب یہ تھا کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو مدینہ طیبہ میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے تھے، کبھی ان کے قافلہ تجارت کو لوٹ لینا، کبھی مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانی،
کبھی مسلمانوں کے کسی نہ کسی بندے کو راستے میں پکڑ کر قتل کر دیتے، عجیب و غریب واقعات پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تدبیر اختیار کی کہ یہ جو ہمارے ساتھ مسلسل 1.5 سال سے ایسے کرتے آ رہے ہیں، اب رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے تو ہم بھی ان کے ایک قافلہ تجارت کو روکتے ہیں جس سے ان کو نصیحت حاصل ہو جائے گی تو یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف جب سفر کیا، قافلہ تجارت سے پہلے ہی ان کو خبر ہو گئی تھی، یہ جنگ کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 3 گھوڑے ہیں، صرف 70 اونٹ ہیں، اور مسلمانوں کے پاس تقریباً 8 یا 15 کے قریب تلواریں ہیں، 313 تلواریں بھی پوری نہیں، گھوڑے بھی صرف 3 ہیں، اونٹ بھی صرف 70 کے قریب ہے، ادھر 1000 کا لشکر ہے، سارے ساز و سامان پورے اسلحہ کے ساتھ ہے، سارے 1000 کا لشکر۔ اب آپ خود دیکھیں، ظاہراً تو نظر آتا ہے نا کہ کون جیت رہا ہے، لیکن اللہ نے اہل اسلام کو بدر میں فتح عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 3 سال شروع ہوا، غزوہ احد پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں، اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، کہ آپ پر آج اگر مصیبت آ گئی، غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی نا، مسلمانوں کو پریشانی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، اللہ کریم نے فرمایا اگر آج آپ پر پریشانی آ گئی ہے تو یاد کرو آپ نے 1 سال پہلے اس سے دگنی ان کو مشکل اور مصیبت میں ڈالا تھا، مثلیہا، اس سے 2 گنا آپ نے ان کو چوٹ لگائی تھی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، جس طرح آپ نے 1 سال پہلے ان کو چوٹ لگائی تھی، شکست دی تھی، آج اگر آپ کے ساتھ اس کی مثل ہو گیا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ کریم احسان مند لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 4 سال شروع ہوا، واقع بئر معونہ پیش آیا، کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر آپ سے عرض کرتے ہیں، او جی ہمارے علاقے کے اندر کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، ہمارے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کچھ صحابہ کرام بھیج دیں تاکہ ہمارے علاقے میں اسلام پھیل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، جن میں امیر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ جب گئے بئر معونہ، معونہ ایک کنویں کے قریب جگہ کا نام ہے، کہتے ہیں کنویں کو، وہاں ان لوگوں نے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ منافقت کی، دوغلی پالیسی کر کے ان کو تعلیم کے لیے، اسلام کے لیے ساتھ لائے، اور راستے میں لا کر ان لوگوں نے بے دردی سے شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے وحی کے ذریعے اس بات کو واضح کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے قنوت نازلہ پڑھی کہ بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ آپ ان کے بارے میں اتنی سختی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 5واں سال شروع ہوا، اب سارے کافر دن رات پریشان ہیں، ہر وقت ان کے دل میں یہی بات ہے، کس طرح ہم مسلمانوں کو مدینہ طیبہ پہنچ کر ختم کر دیں۔ ادھر یہ پلان بنا رہے ہیں کہ جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں سب کو اپنے ساتھ جمع کرتے ہیں، الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک ملت ہو کر 10,000 کا لشکر تیار کر لیتے ہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ موجود ہیں، آپ کو خبر ہوئی کہ کفار آپ کے خلاف جنگ کے پلان بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اجلاس طلب کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
آپ اپنی جماعت صحابہ کرام سے مشورہ کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اپنا عزم پختہ رکھیں اور اللہ پر توکل کر کے آپ کام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجلاس طلب کیا، مشورے شروع ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، جس طرف سے کفار کا آنے کا خطرہ ہے اس طرف ہم خندق کھود لیتے ہیں۔ اس غزوہ کو اسی لیے غزوہ خندق کہا جاتا ہے کہ اس غزوہ کے اندر خندق کھودی گئی۔ اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں، احزاب حزب کی جمع ہے، حزب ایک جماعت کو کہتے ہیں، احزاب کئی جماعتوں کی جمع کو۔ تو کفار کئی جماعتیں مل کر مسلمانوں کے خلاف ڈٹ کر آئے، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر غزوہ احزاب کے نام سے سورۃ الاحزاب بھی نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احزاب، اس کی تفصیل اللہ تعالی نے بڑی زبردست بیان فرمائی۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، ایمان والو تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، جب تمہارے اوپر جنود کئی لشکر آ گئے، اللہ کریم نے تمہاری مدد فرمائی۔ فارسلنا علیہم ریحا، طوفان بھیج کر۔ اب مسلمانوں نے خندق کھودنا شروع کر دی، کئی دن تک خندق کھودتے رہے۔ خندق کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کتنی مشکل پیش آئی۔ کئی کئی دن کے بھوکے، کھانے کا وقت بھی نہیں ہے، اگر کھانے میں لگ گئے تو خندق مکمل نہیں ہوگی، اگر خندق کو مکمل نہ کیا تو کافر آ پہنچیں گے۔ اب خندق کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مصروف ہیں، صحابہ تو بھی صحابہ ہیں، نبی کے ایمان کا درجہ وہ ہمیشہ عام بندے سے بلند ہوتا ہے، صحابہ کا ایمان کا درجہ نبی سے کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بھوک کی شدت سے آپ کے پاس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے بس ہو گئی ہے، سیدھا نہیں ہوا جا رہا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے کام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا، دیکھ میرا صحابی، تیرے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، میرے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا۔ غزوہ خندق میں خندق کھود لی گئی، کافروں کا لشکر پہنچا، دیکھتے ہی رنگ اڑ گئے، حیران پریشان ہو گئے، یہ سامنے اتنا بڑا گڑھا، اتنی بڑی خندق یہ کہاں سے آ گئی؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ایک طرف ہیں، ایک طرف کافروں کا 10,000 کا لشکر، ادھر مسلمان صرف 1600-1700 کی تعداد میں موجود ہیں، کافر ادھر للکارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو جب ایک شخص کافروں کا بڑا بہادر اس نے للکارا، جس کا نام عمر بن عبد ود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے داماد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، یا رسول اللہ، دشمن للکار رہے ہیں، اب اللہ کے شیر سے صبر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تجھے نہیں پتا، سامنے مشرکین کا بہت بڑا بہادر عمر بن عبد ود کھڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ اجازت مانگی، آپ نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی۔ تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر بن عبد ود للکارتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور خندق کو پھلانگتے ہوئے اس بدبخت کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ یوں مسلمانوں کے درمیان کئی دن تک بالکل خاموشی تھی، کئی دن بعد آج تھوڑی سی جنگ کا ماحول پیدا ہوا۔ اللہ کریم نے دیکھا کہ مسلمان ڈٹے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر کچھ منافقین بھی موجود ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کی ہے، اللہ کریم نے کئی مواقع ایسے خود بنائے جس سے منافقین آپ کی جماعت پاک صحابہ کرام میں سے نکل جائیں۔ اب جو ناپاک منافقین درمیان میں موجود ہیں،
اللہ کریم نے ان کی چھانٹی کرنے کے لیے طوفان بھیج دیا۔ اگر اللہ چاہتے بغیر طوفان کے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیتے۔ اللہ کریم نے طوفان جب بھیجا، مسلمان تو مسکرائے، مخلص صحابہ کرام مسکرانا شروع ہو گئے۔ جتنے بھی آپ کے جانثار صحابہ کرام ہیں سارے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ طوفان نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ سچ کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو خوش ہو گئے، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اب تو ہماری فتح ہوگی۔ اب جو منافقین تھے وہ ڈر گئے، ان کے رنگ اڑ گئے، او جی کافروں کی اتنی تعداد ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے، اور ادھر طوفان بھی آ گیا، کافروں کے خیمے اڑے۔ ڈر کر کئی جماعتیں ابو سفیان اور اس کے جماعت چاہنے والے مشرکین مکہ کو چھوڑ کر بھاگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ڈٹے ہوئے ہیں۔ طوفان آیا، اب منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے نبی سے اجازت مانگتے ہیں۔ یقولون ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے جو بھی کیفیت ہے ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، طوفان آ گئے، گرد و غبار اڑنا شروع ہو گئے۔ منافقین آپ کے پاس آئے، ڈر گئے تھے نا، ڈر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہم اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے پھر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ پر وحی بھیج دی وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں ہیں، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ بھاگنے کا ارادہ رکھتے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ منافقین ہیں۔ اللہ نے اس مرتبہ ہجرت کے 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جماعت صحابہ کرام میں سے ناپاک منافقین کو الگ کر کے رکھ دیا۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو ہر مسلمان کی زبان پر تھا صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 6واں سال شروع ہوا، اب بہت بڑی فتح تھی، خندق کی فتح، 10,000 کے لشکر کو شکست دے دی ہے مسلمانوں نے، کوئی چھوٹی فتح تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار مکہ کی یاد آتی ہے، 6 سال ہو چکے ہیں، مکہ مکرمہ چھوڑا ہوا ہے، اللہ کے گھر کا دیدار ہی نہیں کیا۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اللہ کے گھر کا جا کر دیدار کریں۔ عمرہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان عمرہ کے لیے نکلے، جب حدیبیہ مقام پر پہنچتے ہیں، مشرکین مکہ نے آپ کی طرف پیغام بھیج دیا ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن یہ ظالم نہ مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو آگے نہ جانے دیا، چند شرائط طے کر کے پھر مسلمانوں کو واپس بھیجا، آگے پھر بھی نہیں آنے دیا۔ شرائط بڑی سخت تھی، صحابہ کرام نے بڑی مشکل سے یہ شرائط برداشت کی۔ شرائط کیا تھی؟ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، خالی واپس جائیں گے۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی مکہ کا آدمی جانا چاہے تو اس کو مسلمان ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ اگر کوئی مدینے کا آدمی مکہ آنا چاہے تو مسلمان اس کو مکہ چھوڑ کے جائیں گے۔ یہ برابر کی شرائط نہیں ہے۔ اور کہنے لگے جو کوئی آدمی مشرکین مکہ کا مسلمان ہو گیا اس کو بھی یہ مکہ ہی چھوڑ کے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شرائط طے کی، دستخط کرنے لگے، مہر اپنی لگانے لگے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آگے، یا رسول اللہ ہم کیا سچے مذہب پر نہیں ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر ہمارا مذہب سچا ہے۔ یا رسول اللہ پھر مغلوبانہ معاہدہ، یہ ڈر والا معاہدہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو تھوڑا سا ہاتھ تھولا رکھ۔ کیا فرمایا؟ عمر ہاتھ تھولا رکھ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار سوال کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر اللہ فرما رہے ہیں اس معاہدے کے اندر تمہارے لیے فتح پڑی ہے۔ حضرت عمر حیران ہو گئے، یا رسول اللہ فرما رہے ہیں فتح پڑی ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن حدیبیہ ہی، صلح حدیبیہ فتح مکہ کا سبب بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی بھیجی، حدیبیہ سے واپسی آ رہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم آپ کو بہت بڑی فتح عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اب ہجرت کا 7واں سال شروع ہوتا ہے، غزوہ خیبر پیش آیا۔ خیبر میں جو یہودی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے بعد مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر دیا تھا، خیبر میں جا کر آباد ہوئے تھے، لیکن یہودی اتنے بدبخت ہیں، اپنی حرکتوں سے اپنی سازشوں سے باز نہیں آتے۔ مسلمانوں نے پیش قدمی کی، پرچم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ میں خود شریک ہیں، پہلے جا کر دعوت دی، جب دعوت کو قبول نہیں کیا ان کی طرف سے بڑا بدبخت مرحب سامنے تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کا سر قلم کر دیا، اور چند ہی لمحے بعد اللہ نے مسلمانوں کو جو وعدہ کیا تھا سورۃ الفتح کے اندر، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، ہم آپ کے ساتھ بہت زیادہ مال غنیمت کا، بڑی فتح کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ مال غنیمت خیبر میں مسلمانوں کو بڑی مقدار میں حاصل ہوا۔ اب ہجرت کا 7واں سال ہے، وہ سال سے 1 سال پہلے حدیبیہ مقام پر مشرکین نے کیا کہا تھا؟ آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے، اس سال عمرے کے لیے نہیں آ سکتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان عمرہ کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور ہجرت کے 7ویں سال صحابہ کرام کے ساتھ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء فرماتے ہیں۔ جو 1 سال پہلے عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا وہ ہجرت کے 7ویں سال میں کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 8واں سال جب شروع ہوا، اب وہ حدیبیہ والا معاہدہ ابھی تک چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس معاہدے پر مہر تھی۔ یہ معاہدہ 10 سال کے لیے مسلمان اور کفار کے درمیان طے ہوا کہ 10 سال تک کوئی مسلمان کسی کافر کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا، کافر کسی مسلمان کو شہید نہیں کریں گے، آپس میں کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی، یہ وعدہ طے ہو گیا تھا۔ اب 2 قبیلے، دوست، پڑوسی، حلیف، پیٹی، اتحادی بنے ہوئے تھے۔ ایک قبیلہ بنی بکر، دوسرا قبیلہ بنی خزاع۔ قبیلہ بنی خزاع والے مسلمانوں کے اتحادی تھے، قبیلہ بنی بکر والے یہ کفار مشرکین کے اتحادی تھے۔ قبیلہ بنی بکر والوں کی قبیلہ بنی خزاع کے ساتھ دشمنی تھی۔ بنی بکر والوں نے ہجرت کے 8ویں سال بنی خزاع کے لوگوں کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ جب بے دردی سے ان کو مارا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحادی تھے نا، اصولاً تو یہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، خلاف ورزی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں صبح کا وقت ہے، آپ فرماتے ہیں لبیک لبیک لبیک۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی فرشتہ آیا ہے؟ جواب دیا نہیں، آج مشرکین مکہ نے ہمارے دوست قبیلہ بنی خزاع پر حملہ کر دیا ہے، انہوں نے ہمیں مدد کے لیے پکارا ہے۔ ان کو جواب دے رہا تھا لبیک کہ مسلمان حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ کرام نے تو مشورہ دیا کہ ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، ہم ابھی جہاد کی تیاری کرتے ہیں، چلتے ہیں ان پر حملہ کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، شفیق علی الامت ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایک موقع اور دے دیتے ہیں۔ 3 شرائط آپ نے لکھ کر اپنا قاصد بھیج دیا، اور مکہ والوں تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کر لی ہے، لیکن پھر بھی ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں۔ مہلت کیا ہے؟ بنی خزاعہ کے لوگوں کو تم نے قتل کیا ہے، اب ان کا بدلہ دو، قصاص دو۔ جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے ان بنی بکر والوں کو قتل کیا جائے، فیصلے کے مطابق، اصول اور قانون کے مطابق۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے بنی بکر والوں سے الگ ہو جاؤ، ان کے ساتھ اتحاد توڑ دو، پھر ہم جانے اور قبیلہ بنی بکر والے جانے، ہم پھر ان کو خود پوچھ لیں گے۔ نمبر 3، تیسری شرط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو دے کر بھیجی، یا پھر تم حدیبیہ والے معاہدے کو توڑ دو، ہم اس معاہدے پر قائم تھے، تم اعلان کرو چاہتے کیا ہو۔ کفار بڑی اکڑ میں تھے، تکبر میں تھے، کفر میں بندہ اندھا ہی ہوتا ہے، کہنے لگے جاؤ جاؤ، ہماری طرف سے ٹوٹ گیا حدیبیہ والا معاہدہ، ہمارے ساتھ کوئی تمہارا معاہدہ نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے آ کر آپ کو یہ پیغام دیا، ادھر پیغام آپ کے پاس پہنچا، ادھر مشرکین مکہ پریشان ہو گئے، ڈر گئے۔ کافر ہمیشہ ڈرپوک ہوتا ہے، کافر ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔ مسلمان خود بہادری نہ کرے وہ الگ بات ہے، کافر مسلمان سے زیادہ بہادر نہیں ہوتا۔ اب مشرکین مکہ ڈرے، فوراً ابو سفیان کو کہا جا بھی جا، یہ کیا کر بیٹھے، مسلمان تو ابھی آ جائیں گے، فوراً ہمارے ساتھ قتال کریں گے، جہاد کریں گے، ہم کیا کریں گے، جا جا کر معاہدے کی دوبارہ تجدید کر دے۔ ابو سفیان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے ساری بات کی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آج کے بعد معاہدہ نہیں توڑیں گے، اسی معاہدے کی تجدید کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ دیکھو، معاہدہ پہلے انہوں نے توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مہلت دی، پھر انہوں نے توڑ دیا، اب تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف نہیں کیا۔ لوگ ہمیں صلح حدیبیہ کے نام اور مشورے دیتے ہیں کہ تمہارے نبی نے کافروں کے ساتھ اتحاد کی ہے، صلح کی ہے، معاہدے کیے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بھی مانتے کیے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن جب کفار معاہدہ توڑ دیں، پھر میرے نبی نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے پاس آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مشورہ دیا، او ابو سفیان تو بڑا سردار ہے، ایسے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جا، جا کے خود ہی اعلان کر دے حدیبیہ والا معاہدہ ہماری طرف سے قائم ہے، اعلان کر دے، پھر دیکھی جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک نہ سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب ابھی تک ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ام حبیبہ ان کی بہن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، گھر میں بھائی آیا ہے، آپ کی جو بہن ہے انہوں نے چادر اٹھا لی، چارپائی اٹھا سمیٹنا شروع کر دی، کہنے لگا یہ کیا ہے؟ بہنیں بھائیوں کے لیے بستر بچھاتی ہیں، اٹھاتی ہیں، قربان جائیں۔ ہاں، ابو سفیان باپ کہنے لگے بیٹیاں باپ کے لیے چادریں بچھاتی ہیں یا اٹھاتی ہیں؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے، یہ مجھ سے غلطی ہوئی پہلے، ابو سفیان کی بیٹی۔ اب ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹی باپ کے لیے چادر بچھائی جاتی ہے یا اٹھائی جاتی ہے؟ اب ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، قربان جاؤں بڑا پیارا جواب دیا، یہ میرے پاک پیغمبر کا پاک بستر ہے، اس کے اوپر کوئی ناپاک کافر نہیں بیٹھ سکتا، پہلے پاک ہو کے آنا پڑے گا۔ اب مایوس ہو کے وہاں سے نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ المکرمہ کی طرف اپنا قافلہ لے کر نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 8واں سال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ اس وقت 61 سال ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 8ویں سال سے ہم اپنے سبق کا کل آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے کی، سن کر عمل کرنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ، ہم صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے، ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ جی، ہر غلطی کوتاہی کی معافی مانگتے، ہم سب کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام دین سی سلسلہ جات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام دینی سلسلہ جات میں خوب خیر و برکات عطا فرما۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی تمام پریشانیاں ختم فرما، تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔